بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ یہ جو اصول حدیث محدثین نے وضع کیے ہیں، کیا ان سارے اصولوں کو دوبارہ سے ڈرائیو کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو دوبارہ سے ڈرائیو کرنا چاہیں اور دوبارہ سے نئے سرے سے ہم احادیث کی تحقیق کرنا چاہیں، کیا یہ بات کتنی صحیح ہے؟ اصول حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اصول حدیث ایک ایسا فن ہے کہ جس کا تعلق جو ہے حدیثوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسماء الرجال ہو گیا، علوم الحدیث ہو گیا، اور علوم الحدیث کے اندر جو ہے حدیثوں کے چھان پھٹک کے اقسام ہو گئے، اور اسی طرح سے دیگر قوانین ہو گئے اس کے۔ دراصل یہ جو چیز ہے یہ ایسا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی جناب علی اصول حدیث کے اندر اب کوئی قاعدہ یا کوئی کلیہ نیا نہ بنایا جائے، بس ختم ہو گیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اصول حدیث میں نیا قاعدہ اور نیا کلیہ بنانا وقت کا ضیاع ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک گلاس ہے پانی کا، ٹھیک ہے، پانی کے گلاس اگر وہ پورا بھر گیا ہے، پورا فل بھرا ہوا ہے، منہ تک بھر گیا ہے، تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مزید اس کے اندر پانی ڈالنا کیا ہوگا؟ پانی ضائع کرنے کے مترادف ہے، ضائع کرنا ہے، جبکہ حاصل کرنے والے کو، جو طالب ہے، جو حاصل کرنے والا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانی آلریڈی ایک چیز جو ہے، جو تقاضا ہے آپ کا کہ یہ گلاس بھرا ہوا ہونا چاہیے، آلریڈی بھرا ہوا ہے، اب اس میں مزید ڈالنا ضیاع ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے حوالے سے نئے نئے فنون کو لانا اب فی عصرنا فی زماننا، ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گلاس بھر چکا ہے پانی کا، اور زیادہ پانی ڈالیں گے تو وہ بہہ جائے گا۔ تو اب مزید جو آپ نئے نئے رولز ریگولیشنز اگر آپ وضع کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ چسپاں کرنے کی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اب نئے اصول اسماء الرجال اور کتب احادیث کے لیے جو ہے وہ کوئی فائدہ مند نہ ہوں گے۔ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں وہ اس دور کے تھے، اور اسماء الرجال اور احادیث کو پرکھنے کے اصول اسی دور میں اسٹیبلش ہوئے ہیں، جس دور میں احادیث کا جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ تھا، کہ جس کو جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ واضعین سے دور کرنا تھا، صحیح حدیثوں کو جو گھڑنے والے ہیں، اور اس قسم کے جو باطل فرقے جہمیہ ہے اور قدریہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، اس طرح سے روافظ ہیں، تو ان لوگوں سے سب سے الگ کر کے جو ایک صحیح حدیث کا مجموعہ تیار کرنا تھا۔ تو محدثین کے جو اصول تھے تو وہ اصول کافی و شافی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ جیسے کہ جاوید احمد غامدی نے جو ہے، آپ نے اگر ان کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اصول مبادی جو ہے ان کی کتاب ہے، اس کا الحمدللہ اس حقیر نے جواب بھی دیا ہے، اصول مبادی پر تحقیقی نظر ما دفاع اصول محدثین۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ کوئی نئے نئے چیزوں کو جو ہے نا، نئی نئی اثر نو تحقیق کی جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، حدیث کے معاملات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو ہے وہ محدثین کے جو متفقہ جو فہم ہے، محدثین کے جو اصول ہیں، جمہور محدثین کے، انہی اصولوں پر اپلائی کیا جائے۔ الفرقان ایک میگزین چھپتا ہے، اب پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ہندوستان سے چھپتا تھا، یہ تقریباً 1950 یا 1955 کا ایک رسالہ الفرقان میرے پاس لائبریری میں یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک محقق یہ کہتا ہے کہ نئے اصول کرنا جو ہے اور نئی باتوں کو وہ اجرا کرنا، تو کہتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے کوئی علم تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن محدثین کی جملہ کاوشوں پر بریک لگانے کے مترادف ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، ایک راوی ہے، کوئی بھی ایک راوی لے لیں آپ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کتب رجال کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، چلیں ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کتب رجال کو۔ اب ہم آج کے دور میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو تلاش کرتے ہیں، یا ابو سلمہ الاعرج، ایک راوی ابو سلمہ الاعرج، ٹھیک ہے، ابو سلمہ الاعرج کو دیکھ لیتے ہیں، یا عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی پچھلی کوئی کتابیں ہم نہیں دیکھیں گے، یہ راوی آج سے جو ہے وہ سینکڑوں سال پرانے راوی ہیں، ٹھیک ہے،
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی توثیق یا اس کی تضعیف یا اس کے اوپر جو جرح ہوئی ہے وہ کیسا تھا، وہ اس کو تلاش کریں. آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کی قبر پہ جائیں گے، اس کی ہڈیوں کو نکالیں گے نا، اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ بھی کریں گے تب بھی کچھ نہیں ملے گا، ہے نا. یہ تو بات بالکل فیکٹ ہے یہ. تو کیا کریں؟ اب لازمی سی بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں انہی محدثین سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جو اس کے دور کے تھے، جنہوں نے ان کے بارے میں توثیق کی ہے یا جرح کی ہے کہ یہ جناب علی حافظہ کا خراب تھا، یا جناب علی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، یہ دھوکہ کرتا تھا، یا نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا تھا، وضع کرتا تھا حدیثوں کو. تو اس قسم کی جتنی بات ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. اب ابو سلمۃ العرج ایک مثال ہے، یہ راوی مجہول ہے ابو سلمۃ العرج، ٹھیک ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر ان سے ایک روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے، ابو سلمۃ العرج سے. میں کہتا ہوں کہ اب اگر ابو سلمۃ العرج معروف ہے کہ مجہول ہے، آپ تلاش کریں. کتب رجال کو چھوڑ کے آپ کر ہی نہیں سکتے. جب کتب رجال میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ تصریح ہے کہ جناب علی اس کی حالت ہمیں نہیں مل سکے، اس کی حالت ہمیں نہیں مل سکے، تو پتہ چلا مجہول ہے. تو بالکل اسی طرح سے جو ہے آپ اگر محدثین کی تصریحات کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئی نئی چیزیں آپ ایجاد کریں گے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر میں آپ کو یہاں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں نا، آپ یہ کہیں گے کہ جی جناب علی ہمارے لیے جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ تحقیقات جو ہے کافی نہیں ہے، اب نیا دور ہے تو نئی تحقیقات. تو پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سورہ یوسف کے اندر جو اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے کہ جس میں قمیص پھٹنے کا ذکر ہے، پیچھے دبر کی طرف، کمر کی طرف اور آگے کی طرف، جو شاہد من اہلھا، جو ایک دروازے کے پاس جو ایک گواہ تھا کوئی کھڑا ہوا تھا، اس سے کہا کہ اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی. زلیخا کا نام کتاب و سنت میں تو نہیں ہے کہیں بھی، لیکن لوگوں کے درمیان معروف ہے تو اس لیے میں زلیخا نام لے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے نام سے تو لوگ اتنا ہی پہچانتے ہیں، بی بی زلیخا کا نام لیتے تو فوراً پہچان جاتے ہیں. اچھا وہ واقعہ اتنا معروف ہو چکا ہے. تو اب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ جناب علی اگر کوئی زنا کا کیس آ جاتا ہے تو جناب علی قمیص دیکھو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو جناب علی آدمی سچا ہے اور آگے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص تو عورت سچی ہے، تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں نہیں جی یہ کیا بات ہوئی. آج تو اتنے سارے جو ہے وہ تحقیق کے مراحل پیدا ہو چکے ہیں، جدید سائنس ہے، ترقی ہو چکی ہے، جدید ریسورسز ہمارے سامنے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آج جو ہے وہ تحقیق کے لیے جو ہے اثر نو اور برسر پیکار ہیں. لیکن کیا قرآن مجید کی یہ تحقیق آج کی تحقیق کو دیکھنے کے بعد اب کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کی تحقیق اپنی جگہ پر جو بیان کی گئی وہ بالکل صادر تھی اور بہترین تحقیق تھی، اور یہی حقیقت ہے جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. ایسا ہی تو بالکل. اور اگر ہم خلاصے کی طرف دیکھتے ہیں تو اصول حدیث بھی جو ہے جتنے بھی اصول ہیں اگر آپ دیکھ لیں، ایک حدیث کو پرکھنے کے کئی متعدد اصول محدثین اکرام رحمہم اللہ نے ذکر کیے ہیں. یہ اصول تقریباً جو ہے یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر جو 6 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اب یہ آیت جو ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، یعنی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کیونکہ یہ بات جارہ جو ہے وہ خبر میں داخل ہو رہا ہے یہاں پر، تو جب کوئی خبر کے ساتھ آئے تو تحقیق کر لو. اب یہ ساری تحقیق کے مواد جو بھی قرآن حدیث کے اندر آئے، محدثین نے انہی آیات کے پیش نظر جو ہے یہ سارے اصول بنائے کتاب و سنت کے مطابق. یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو کتاب و سنت کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہو، بلکہ سارے اصول جو ہے کتاب و سنت کے قواعد کے مطابق ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے طریقے سے جو ہے اثر نو ان قانون کے اوپر محنت کرنا وقت کا ضیاع ہے. ویسے بھی یہ دنیا تو اب بوڑھی ہو ہی چکی ہے، اب اس کے اوپر اگر ٹائم کیا جائے تو ٹائم ضائع ہوگا، اور پھر دوسری بات ہے کہ علمی اور ایمانی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بس. تو لہٰذا انہی قانون کے اوپر اکتفا کیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.